الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا کلام آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ یہ وہ کلام ہے جس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی حمد بھی بیان کی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ کلام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ میرے ساتھ مل کر آپ سب کو پڑھنا ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آقا علیہ السلام، ہمارا رب وہ کریم مولا ہے جس نے آپ کو سراپا کرم ہمتن بخشش و عطا بنایا، یعنی آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک کرم ہی کرم بنایا اور سر سے لے کر پاؤں تک بخشش و عطا بنایا، اور اس وحدہ لا شریک نے ہمیں کرم کی بخشش اور گناہوں کی بخشش اور کرم کی خیرات اور شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کا در اور آپ کا آستہ بتایا۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائے اور پھر اللہ سے معافی مانگے اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ۔ اپنے اے حبیب اگر کوئی بھکاری سوال کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے تو انہیں نہ جھڑکے۔ گویا اللہ رب العزت اس طرح ارشاد فرما رہا ہے، اس طرح اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے اے محبوب اگر آپ کے در پر کوئی بھکاری آئے، کوئی سائل آئے تو انہیں واپس نہ لوٹانا۔ یہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے۔ اب شعر کو سنیے، سب کو مل کر پڑھنا ہے۔ اللہ 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ
بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ 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 بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تمہیں حاکم برایا تم ہی قاسم عطایا تم ہی دافع بلایا تم ہی شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری مخلوق کا پورے جہان کا حاکم بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ اللہ کی نعمتوں کو تقسیم فرمانے والے ہیں، اور آپ مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور فرمانے والے ہیں، اور گناہ گاروں کی بخشش فرمانے والے ہیں، شفاعت فرمانے والے ہیں۔ اب شعر کو سنیے۔ تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں دافع بلایا تمہیں شافع خطایا تمہیں دافع بلایا تمہیں شافع خطایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا اللہ 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 یہی بولے سدرا والے۔ کون سدرا والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کون ہے؟ سب زور سے بولے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے ارشاد فرمایا اے جبرائیل تم نے مشرق اور مغرب کے چکر لگائے ہیں، تم نے پوری دنیا کے چکر لگائے ہیں، اور تم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ اے جبرائیل کیا تم نے میری طرح کسی کو پایا؟ کیا تم نے میری طرح کسی کو پایا؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے آپ کی طرح آپ کی شخصیت کی طرح آپ جیسا حسین و جمیل آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرت حسان اسی لیے فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ میں دیکھا ہی نہیں، اور میں دیکھتا بھی کیسے آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ کو اللہ پاک نے ہر عیب سے پاک و صاف پیدا فرمایا۔ گویا آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے ویسا اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب اس شعر کو سنیں۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو اسے کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی نہ گیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اعلیٰ حضرت یہاں سوال قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں اے خدا کے بندو میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی تو میرے پاس تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ یہاں پہ کوئی آیا بھی نہیں ہے، یہاں سے کوئی گیا بھی نہیں ہے، میرا دل کہاں گیا؟ اب شعر کو سنیں اور اس کا جواب اگلے شعر کے اندر ہے، شعر کو سنیں۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو اسے کیا ہوا خدایا، میرے پاس تھا بھی تو اسے کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اللہ 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 بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل۔ کیسا دل؟ وہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، حقیقت میں دل وہی ہے جو آپ کی یاد سے معمور رہے، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، وہ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت آگے اگلے شعر میں فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اعلیٰ حضرت اسی شعر میں جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کے صفایا، یہ نہ پوچھ کے صفایا۔ اللہ 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 یعنی احسان کرنے کا حکم ہے تو اس کی طرف لوگوں کی زیادہ توجہ نہیں ہے، لیکن احسان جتانا جس سے شریعت نے روکا ہے تو اس روکے ہوئے سے باز نہیں آتے، بلکہ اگر تھوڑا بہت کسی پر احسان کر بھی دیا تو اس کو فوراً جتا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ وہ بندہ آگے ایمان والے کو تکلیف پہنچا کر کے عذاب جہنم کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ تو یہاں اتنی اہم ترین فکر ہمیں دی جا رہی ہے کہ کسی کی خیر خواہی کرتے ہوئے مدد کر کے اس پر احسان کرو تو دعا کا بھی مطالبہ نہ کرو، دل میں اس بات کی بھی تمنا نہ رکھو کہ یہ ہمیں دعا دے گا اس لیے ہم اس کو دے رہے ہیں، بلکہ اتنی پاکیزہ نیت کے ساتھ کہ ہم دے رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ مولا علی خاتون جنت سیدہ فضہ، ان کے دلوں کی کیفیت یہ تھی کہ گویا وہ اپنی زبان سے یہ بول رہے ہو کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم نے تمہیں کھلا دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کی جزا تم سے نہیں چاہتے اور نہ شکریہ چاہتے ہیں کہ کہیں وہ شکریہ ہمارے اس دیے ہوئے کا بدل نہ بن جائیں۔ حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے
ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے یہ کیا، تو حضرت امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا خاموش ہو جاؤ، جب نیکی کو شمار کر دیا جائے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں رہتی ہے، اور اپنے اجر اور ثواب کو ضائع ہونے سے ہمیں بچانا چاہیے۔ ایک تو اس دور پرفتن میں لوگ بہت مشکل سے نیکی کرتے ہیں، بہت مشکل سے، اور پھر وہ کی ہوئی نیکی بھی اگر ضائع ہو جائے، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا ظہیر حسین مصباحی صاحب قبلہ، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، دو باتوں کو ابتداءً آپ حضرات یاد رکھ لیں کہ ایک ہے کسی ضرورت مند مسلمان کے لیے خیر خواہی کرتے ہوئے اس کی مدد کرنا، اور مدد کے ذریعہ اس پر احسان کرنا، یہ دین اور شریعت کا حکم ہے، اور شریعت نے اس کا مومن سے تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنے اہل ایمان بھائیوں کو کسی تکلیف میں دیکھیں تو ہم خیر خواہی کے طور پر اس کا بھلا چاہتے ہوئے اس کی مدد کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم خیر خواہی کرتے ہوئے کسی مسلمان کی ہیلپ کر دیں، اس کی مدد کر دیں، تو اب جو آپ نے مدد کر کے اس پر احسان کیا ہے، اب اس احسان کو جتایا نہ جائے۔ یہ دو باتیں بہت اہم ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جس بات کا اللہ و رسول نے حکم دیا ہے اس پر بہت تھوڑے لوگ عمل کرتے ہیں، اور جس سے منع کیا ہے
اس سے لوگ باز نہیں آتے۔ یعنی احسان کرنے کا حکم ہے تو اس کی طرف لوگوں کی زیادہ توجہ نہیں ہے، لیکن احسان جتانا جس سے شریعت نے روکا ہے تو اس روکے ہوئے سے باز نہیں آتے، بلکہ اگر تھوڑا بہت کسی پر احسان کر بھی دیا تو اس کو فوراً جتا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ وہ بندہ آگے ایمان والے کو تکلیف پہنچا کر کے عذاب جہنم کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، اس چیز کا خصوصی لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ہم خیر خواہی کریں، ہم بھلا چاہیں، ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کے حوالے سے اچھی سوچ رکھیں، مثبت اور پازیٹیو فکر رکھیں۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنے بزرگوں کا طریقہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقے احسان جتا کر اور تکلیف دے کر باطل نہ کرو، اس لیے کہ اگر احسان جتایا اور تکلیف پہنچا دی تو اس سے آپ کا دیا ہوا، آپ کی خیرات، آپ کی خیر خواہی، آپ کا بھلا چاہا ہوا یہ اکارت جاتا ہے اور وہ سب کا سب اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، بزرگان دین کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ وہ کس قدر ان باتوں کے حوالے سے لحاظ رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں ہمارے نبی کی پاک بیویاں جب کسی فقیر کے پاس کوئی ہدیہ بھیجتی، اس کی مدد کے لیے کوئی چیز بھیجتی، تو لے جانے والے سے یہ فرماتی کہ جسے آپ ہماری طرف سے یہ ہدیہ دیں تو آگے تم غور سے سننا کہ وہ دعائیہ کلمات میں کون سے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ پہنچانے والا پہنچا دیتا اور اس پر سامنے والا غریب فقیر مسکین بندہ اپنی طرف سے دعائیہ کلمات بولتا تو امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اسی جملوں کے اعتبار سے اس کو دعا واپس عطا کر دیتی۔ یعنی اگر ان کی طرف سے یہ دعا ہوتی جس کو دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے، آپ کے رزق میں برکت دے، اگر وہی لفظ امہات المومنین تک پہنچتے، سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما تک، تو آگے سے سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ بھی انہی لفظوں کے ساتھ اس کو وہ دعا دے دیتی تھی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ لے جانے والے سے یہ کیوں کہتی ہیں کہ جو دعائیہ کلمات وہ بولے اسے یاد رکھنا، اور جب وہی لفظ آ کر کے وہ تمہیں سناتا ہے تو تم وہی لفظ اس کے لیے دعا میں بول دیتی ہو، ایسا کیوں ہے؟ تو امہات المؤمنین ارشاد فرماتی ہیں کہ دعا کے بدلے میں نے دعا اس لیے دی ہیں تاکہ ہمارا صدقہ محفوظ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دعائیہ کلمات ہی ہماری کی ہوئی مدد کا بدلہ بن جائے، تو ہماری کی ہوئی مدد کے اجر و ثواب سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس نے جو دعا ہمارے لیے کی، ہم نے اس دعا کے بدلے میں اس کے لیے دعا کر دی، اب ہمارا صدقہ صرف اللہ کی رضا کے لیے محفوظ ہو گیا۔ آپ غور فرمائیں کہ کس طریقے سے، یعنی یہاں اتنی اہم ترین فکر ہمیں دی جا رہی ہے کہ کسی کی خیر خواہی کرتے ہوئے مدد کر کے اس پر احسان کرو تو دعا کا بھی مطالبہ نہ کرو،
دل میں اس بات کی بھی تمنا نہ رکھو کہ یہ ہمیں دعا دے گا اس لیے ہم اس کو دے رہے ہیں، بلکہ اتنی پاکیزہ نیت کے ساتھ کہ ہم دے رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور ہمارا دیا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے چند کلمات کے دعائیہ کلمات ہمارے دیے ہوئے کا بدلہ بن جائیں۔ تو دوستان محترم، حالانکہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کو کچھ دے تو وہ آگے سے اس کو دعائیہ کلمات سے یاد کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، یہ اچھی چیز ہے، لیکن دینے والے کا یہ تمنا رکھنا، دینے والے کا یہ گمان کرنا کہ میں دے رہا ہوں تو یہ مجھے دعا دے، تو اس مقام پر احتیاط والوں نے احتیاط کی کہ احتیاط اتنی زیادہ برتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دیے ہوئے کا بدل اس کے دعائیہ کلمات ہی بن جائیں اور باقی ہمارا صدقہ اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں۔ تو کتنی پاکیزہ فکر ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ موجود ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ حضرت مولا علی، سیدہ خاتون جنت اور ان کی کنیز سیدہ فضہ، ان تینوں نے حسنین کریمین کے بیمار ہونے پر نظر مانی کہ اگر یہ صحت مند ہو جاتے ہیں تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 ساع جو لے کر کے آئے اور روزانہ 1 ساع کی روٹیاں پکائی جاتی رہی۔ افطار کا وقت ہوتا، ایک دن مسکین آیا، ایک دن فقیر آیا، ایک دن قیدی آیا اور اس نے سوال کیا، اور انہوں نے وہ روٹیاں اٹھا کر کے ایک دن فقیر کو، ایک دن اس مسکین کو، ایک دن انہوں نے قیدی کو عطا کر دی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کا دیا ہوا ایسا مقبول ہوا کہ ان کے جذبات کی ترجمانی میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ انہوں نے دے تو دیا ہے، ان کو خوب حاجت تھی، انہیں خود بھوک لگی تھی، اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے دے تو دیا ہے، مگر دینے کے بعد مولا علی، خاتون جنت سیدہ فضہ، ان کے دلوں کی کیفیت یہ تھی کہ گویا وہ اپنی زبان سے یہ بول رہے ہو کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم نے تمہیں کھلا دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کی جزا تم سے نہیں چاہتے اور نہ شکریہ چاہتے ہیں کہ کہیں وہ شکریہ ہمارے اس دیے ہوئے کا بدل نہ بن جائیں۔ اسی لیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر نور العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بنا پر بعض احتیاط والے کیا کرتے ہیں، فقیر کو خیرات دے کر دعا کے لیے بھی نہیں کہتے کہ کہیں یہ شکریہ نہ بن جائیں، کہیں یہ اس دیے ہوئے کا بدل نہ بن جائیں۔ یعنی غور کیجئے کہ کس بلندی پر جا کر ہمارے بزرگان دین مدد کرتے، خیرخواہی کرتے، احسان کرتے، مگر اس احسان کے بعد اس سے شکریہ کا بھی مطالبہ نہ کرتے، اور دل ان کے اتنے پاکیزہ کہ ان کے دلوں کی ترجمانی کے لیے رب قرآن میں آیتیں نازل فرماتا ہے کہ ان کے دلوں کی کیفیت یہ ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی ان کا شکریہ ادا کرے یا ان کا کوئی بدل عطا کرے جو انہوں نے خیرخواہی کی ہیں۔ اب ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہمارے یہاں تو حالت یہ ہے کہ کسی کی خیرخواہی کر کے، کسی کی مدد کر کے کسی پر احسان کیا جائے تو آگے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ خیرخواہی کرنے والا بندہ یہ چاہتا ہے کہ جس کی میں نے خیرخواہی کر دی مدد کر کے، وہ ہمیشہ میرے احسان کے بوجھ تلے دبا رہے، میرے ہر سیاہ و سفید پر میری ہاں بھرتا رہیں اور مجھ پر کبھی نکتہ چینی نہ کریں، میری بات کی کبھی مخالفت نہ کریں، اور ہمیشہ وہ میرے قابو اور میرے کنٹرول میں رہیں۔ بلکہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ بندہ کبھی اس کے خلاف کچھ بات سچی بھی ہو کہہ دے تو یہ پھر فوراً احسان جتاتا ہے اور اپنے دل سے وہ باتیں بولتا ہے
جو نہ صرف یہ کہ اس کے اجر و ثواب کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں بلکہ آگے مومن کا دل ستانے کی وجہ سے عذاب جہنم کا وہ حقدار بھی بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت سیدنا امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے، میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے یہ کیا۔ تو حضرت امام محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا خاموش ہو جاؤ، جب نیکی کو شمار کر دیا جائے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں رہتی ہے، کہ جب تم گنوا دیتے ہو، جب تم بتا دیتے ہو، جب تم جتا دیتے ہو تو اب اس میں کوئی خیر نہیں رہ جاتی، اب اس میں کوئی بھلائی نہیں رہ جاتی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ ام المومنین کا آپ نے انداز دیکھا۔ اب میں اس پر آپ کے سامنے دو بزرگوں کی زندگی اور بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سہل صعلوقی علیہ الرحمہ بہت سخی تھے، اور آپ کوئی چیز کسی کو ہاتھ میں نہیں دیتے تھے، کوئی چیز کسی کو ہاتھ میں نہیں دیتے تھے بلکہ اسے زمین پر رکھ دیتے تھے۔ دینا ہوتا تو اس کے سامنے یا اس کے پیٹھ پیچھے کہیں زمین پر رکھ دیتے اور لینے والا زمین سے اٹھا لیتا تھا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا دنیا کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر نظر آئے۔ دنیا کی حیثیت اتنی نہیں کہ ایک مومن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ بلند ہو جائے، اس دنیا کے لیے تو اس دنیا کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اس لیے میں زمین پر رکھ دیتا ہوں تاکہ اٹھانے والا خود اپنے ہاتھ سے اٹھا لے۔ یعنی کتنی احتیاط۔ میں تو ان باتوں کو تو ابھی بول ہی نہیں رہا ہوں نا، جہاں احسان کے نام پر آگے پیچھے اور کیا کیا گناہوں کے دروازے کھل گئے، اور آگے کس کس طریقے سے بندے کو اپنے دباؤ میں رکھ کر کے کیا کچھ نہ کیا گیا۔ تو ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کہاں بزرگان دین کی یہ فکر ہیں اور کس مخالف سمت کے اندر وہ بھاگے جا رہے ہیں۔ اسلام تو یہ پاکیزہ تعلیمات دیتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کو دیتے ہوئے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر بلند نظر آئے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب لوگ سجدے کی حالت میں ہوتے تب یہ درہم و دینار کی بھری ہوئی تھیلیاں لے کر کے جاتے، اور جہاں ان کے جوتے چپل ہوتے وہاں پر ایسے انداز سے وہ درہم و دینار کی تھیلیاں رکھ دیتے تھے کہ انہیں تھیلی کا تو پتہ چل جاتا تھا مگر تھیلی رکھنے والے کا پتہ نہ چلتا۔ اس طریقے سے لوگ سجدے کی حالت میں ہوتے تو ان کے جوتے چپلوں کے پاس درہم و دینار کی تھیلیاں رکھ کے چلے آتے۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ خود جانے کی بجائے کسی کے ہاتھ یہ تھیلیاں بھجوا دیتے، یعنی چلو آپ اپنے ہاتھ سے نہیں دینا چاہتے تو کسی اور کے ذریعہ بھجوا دیتے، لیکن یہ آپ نے کیا طریقہ کیا کہ سامنے والے بندے کو آپ خبر ہی نہیں ہونے دیتے کہ دینے والا کون ہے۔ کہا میری نیت یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ جب کبھی وہ میرے دینے والے کو دیکھیں یا مجھے دیکھیں تو احسان تلے ہونے کی وجہ سے شرمندگی محسوس کرے، میں یہ نہیں چاہتا۔ اور کیجیے، اور ایسے سے اللہ کے بندے بھی آج روئے زمین پر ہیں کہ جو دیتے ہیں تو کسی اور کے ہاتھ سے دیتے ہیں، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہ آئے، ہمارا پتہ نہ چلے۔ ایسے بندوں کو میں جانتا ہوں، اور یہ بڑے صالحین لوگ ہیں کہ جو نیتوں پر بھی پہرا رکھتے ہیں اور یوں اپنے انداز کے ذریعہ بھی اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اجر و ثواب ضائع نہ ہو جائے، یا کہیں ہمارا سامنے ملنا اس کی وجہ سے یہ پتہ نہ چلے کہ یہ فلاں صاحب جیا تھا اور اسے شرمندگی کا احساس ہو۔ اس حوالے سے آپ حضرت سیدنا امام زین العابدین
رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ سیرت دیکھیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ تقریباً مدینے کے 100 غریب لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچایا کرتے تھے، ان کے گھروں تک اناج غلہ پہنچایا کرتے تھے، اور ان 100 گھروں میں جہاں اناج پہنچتا تھا کسی کو خبر نہ تھی کہ راتوں رات ہمارے گھر یہ بوریاں کون پہنچا رہا ہے، یہ راشن، یہ اناج، یہ دانہ پانی کون پہنچا رہا ہے۔ کیسے پتہ چلا لوگوں کو کہ یہ پہنچانے والے امام زین العابدین تھے؟ یعنی میں آج آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ خیر خواہی کرنا، مدد کرنا، احسان کرنا، یہ تو شریعت کا مطلوب ہے، شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کا حکم ہے، ضرور کرنا چاہیے، مگر اس میں بھی کتنا خفیگی کا لحاظ، کتنا چپ رہ کر کے، خاموش ہو کر کے، کتنا خفیہ طریقے پر چھپ چھپا کر کے اس چیز کو پہنچایا جاتا، کیونکہ اصل میں نیت جب پاک ہونا کہ اللہ کی بارگاہ میں اجر لینا ہے تو وہ بندہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دی ہوئی چیز تو چلی ہی جائے گی، کوئی دیکھ لے گا یا اس کا کوئی چیز بدل بن جائے گی تو یہ چیز تو چلی ہی گئی، اجر و ثواب بھی چلا جائے گا۔ نیت میں جتنا خلوص ہوگا نا، عمل کی ویلیو اتنی ہی بڑھ جائے گی، اور پھر اس کے اندر اتنی ہی زیادہ ہوش مندی، اور وہ اپنے عمل کے اجر و ثواب کو برباد ہونے سے اتنا ہی زیادہ بچانے کی فکر کرے گا کہ کہیں اس شبہ کی وجہ سے ثواب سے محروم نہ ہو جاؤں، کہیں اس بات کی وجہ سے اجر سے محروم نہ ہو جاؤں، تو وہ نیت کے اخلاص کے اوپر موقوف ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو پھر غسل دیتے وقت لوگوں نے دیکھا کہ ان کے کندھے پر بوریاں اٹھانے کے نشانات موجود تھے، اور پھر اگلے دن سے لوگوں کے گھر بوریاں پہنچنا بند ہو گئی، تو سارا اہل مدینہ اس بات سے باخبر ہو گیا کہ مدینے میں 100 غربا کے گھر تک راشن پہنچانے والی ذات کوئی اور نہیں تھی، وہ امام زین العابدین تھے۔ تو دوستان محترم، یہ طریقہ ہے ہمارے بزرگوں کا، اس لیے اس طریقے پر عمل کیا جائے اور اس طریقے کو اپنایا جائے۔ اور اس سلسلے کے اندر میں آپ کو وہ چند لفظ بھی پڑھ کے سناتا ہوں، بتاتا ہوں کہ کن باتوں کی وجہ سے کسی کو طعنہ دیا جاتا ہے اور احسان کن طریقوں سے جتایا جاتا ہے۔ ایک لفظ تو یہ بولا جاتا ہے کہ تم پھٹے پرانے کپڑوں میں میرے پاس آئے تھے اور میں نے تمہیں ترس کھا کر کے نوکری دی تھی، تمہارے پاس 2 وقت کھانے کو نہیں تھا، مجھے ترس آیا تو تمہارے گھر میں مہینے بھر کا راشن ڈلوا دیا تھا۔ یاد رہے جب تمہارا کاروبار تباہ ہو گیا تھا اور تم فٹ پاتھ پر آ گئے تھے، میں نے تمہیں قرض میں موٹی رقم دی تھی اور تم نے دوبارہ کاروبار شروع کیا تھا۔ مالک مکان نے کئی مہینے کا کرایہ نہ دینے کی وجہ سے تمہیں مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا تھا، میں تمہارا کرایہ نہ دیتا تو تم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے۔ تمہارا بچہ بیمار تھا، دوائی کے لیے پیسے تک نہ تھے، میں نے اس کا علاج کروایا تھا۔ اور اس طریقے کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ کبھی تو بول کر احسان جتا دیا جاتا ہے اور کبھی تو اس سے بہت سارا کام لیا جاتا ہے، اس کو بوجھ تلے، احسان تلے دبا کر رکھا جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، اجر و ثواب دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ہمارے دلوں کے راز کو جاننے والا ہے، اس لیے اس کی بارگاہ کا ہمیں خوف کرنا چاہیے، اور اس کے جو فیصلے اور اس کے جو احکامات ہیں ان احکامات کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور اپنے اجر اور ثواب کو ضائع ہونے سے ہمیں بچانا چاہیے۔ ایک تو اس دور پرفتن میں لوگ بہت مشکل سے نیکی کرتے ہیں، بہت مشکل سے، اور پھر وہ کی ہوئی نیکی بھی اگر ضائع ہو جائے، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ غور کیجئے یہاں پر کہ نیک عمل کریں تو اب ذمہ داری ہماری بن جاتی ہے کہ اس نیک عمل کو ہم برباد ہونے سے بچائیں۔ اس سلسلے میں 2 احادیث اور بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں جو شروع میں لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ محروم رہیں گے. ان میں سے ایک شخص والدین کا نافرمان، دوسرا شخص شراب کا عادی، اور تیسرا شخص احسان جتانے والا. اور دوسرے مقام پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ تو کلام فرمائے گا، نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور یہ تو بڑے خسارہ والا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر کی نیت سے تہبند لٹکانے والا، دوسرا احسان جتانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر کے مال بیچنے والا. یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا، نہ اللہ رب العزت ان سے پیار کے ساتھ کلام فرمائے گا، اور نہ ہی اللہ رب العزت انہیں گناہوں سے پاک کرے گا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ان میں بھی ایک بندہ وہ ہے جو احسان جتانے والا. تو احسان جتانے والا، اس کے گناہ سے بھی اسے پاک نہ کیا جائے گا، نظر رحمت بھی نہیں ملے گی، اللہ کلام بھی نہیں فرمائے گا، اور ابتداً وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑی محرومی ہے. اس وجہ سے ہم تمام عاشقان رسول پر ان تعلیمات کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا اور اسے عام کرنا از حد لازم ہے، تاکہ نیکی کریں اور نیکی کرنے کے بعد نیکی ضائع ہو جائے، اس بات سے ہم اپنی نیکی کو بچا سکیں. ہاں، ایک بات یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے کہ احسان جتانا کب برا ہے. یعنی ایک صورت ایسی ہے کہ جہاں بندہ احسان جتانے جیسی بات کرتا ہے پھر بھی وہاں پر وہ گناہ کا مستحق نہیں ہے. وہ کون سی بات ہے؟ حکیم الامت علیہ رحمہ فرماتے ہیں خیال رہے کہ بندے کا بندے کو احسان جتانا اگر تانا زنی کے لیے ہو تو برا ہے، اور اگر مطیع یعنی فرما بردار کرنے کے لیے ہو تو اچھا ہے. جیسے کسی شخص نے کسی کو دکان پہ لگا دیا، کسی کو لاری لا کے دے دی، یا کسی علاقے میں مسجد بنا کے دے دی. اب لوگ وہاں نماز نہیں پڑھتے، یا وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا جس کو اس نے ہیلپ کر کے کھڑا کر دیا، تو اب وہ بندہ یہ کہتا ہے یار میں نے تمہاری مدد اس لیے کی تھی کہ تم نماز ادا کرتے، تم دیندار بن کے رہتے. تو اگر اس طریقے سے دین کی طرف مائل کرنے کے لیے کسی نے اپنا احسان یاد دلایا تو وہ گنہگار نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ معاملہ فرما برداری کے لیے. مگر 1-2 منٹ کے لیے آپ لوگ ذہن اس طرف لے آئیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی پر احسان یاد دلاتے وقت اس کو نیکی کی بات یاد دلاتے ہے کوئی؟ بلکہ مدد کرتے وقت ہی عام طور پر لوگوں کی نیت اس قسم کی نہیں ہوتی ہے. بس وہ برادری کے اعتبار سے یا کسی کی غربت دیکھی تو بس اس طریقے سے مدد کر دی. لیکن ایسے احسان جتانا جس میں اجر ضائع ہو جاتا ہے وہ عام ہے، اور وہ احسان یاد دلانا کہ جس کی شریعت میں اجازت ہے اس کی کسی کو خبر نہیں، کیونکہ اس کے لیے دین کے لیے احسان کیا ہو تو نہ دین کی بات یاد دلائے. نمازی بنانے کے لیے احسان کیا ہو، دیندار بنانے کے لیے احسان کیا ہو، اس کو دین تقوی پرہیزگاری کے دائرے میں لانے کے لیے احسان کیا ہو، تب نہ بعد میں وہ احسان یاد دلا کر اس کو تقوی یاد دلائے. یہ تو وہی تو یاد دلائے گا جس نے اس نیت سے دیا ہوگا، یا دیتے وقت جس نے یہ کہا ہو کہ بھائی میں تمہاری ہیلپ اس لیے کر رہا ہوں کہ بس تم مومن ہو، لیکن تمہیں اب نماز کی پابندی کرنی ہے، تمہیں گناہ سے بچنا ہے. تو پھر وہ بندہ کہے گا کہ بھائی میں نے تو اس لیے ہیلپ کی تھی، اب تم تو نماز کی طرف دکھتے ہی نہیں ہو. تو یہ وہ مقام ہے جہاں اجازت دی گئی ہیں. حکیم الامت علیہ رحمہ فرماتے اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ اپنی نعمتوں کے احسان جتائے ہیں تاکہ بندے اس کی اطاعت کریں، اس کا احسان مانیں، یہ اسی کا کرم ہے. سبحان جیسے کہ قرآن مجید میں ہے نا یمنون علیک ان اسلموا
قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ یمنون علیک ان اسلم، کہ وہ احسان جتا رہے اس بات پر کہ ہم اسلام لائے۔ قل محبوب آپ فرما دے لا تمنو، تم ہم پر احسان مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت عطا کی۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں اللہ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جہاں جہاں احسانات یاد دلائے ہیں، اس کا مطلب ہے اطاعت کی طرف لانا، عبادت کی طرف لانا، فرما برداری کی طرف لانا۔ تو دوستان محترم، اس گفتگو کی بہت زیادہ معاشرے میں ضرورت ہے کہ لوگ سنیں، اپنی پرسنل روزمرہ رات دن روزانہ کی زندگی میں ان باتوں کی ضرورت پڑتی ہیں۔ اجر اور نیکی کرنے والے بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، اور پھر وہ بھی اگر کرنے کے بعد اجر ضائع کر دیں تو وہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں، عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے مصطفیٰ جانے رحمت الہ او سلام، شمع بز میں ہدایت الہ او سلام، مصطفیٰ جانے رحمت الہ او سلام، شمع بز میں ہدایت شان قدرت پیلا او سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا او سلام، شمع بز میں ہدایت۔ حشر محشر میں جب ان کی آمد، بھیجے سب کی شوکت پیلا کو سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا او سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا او سلام۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیری توفیق سے یہ سنی اجتماع منعقد ہوا۔ یا اللہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، نعت پڑھی گئی، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ یا اللہ تیرے محبت کا پیغام سنایا گیا، اس سب کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح پاک کو عطا فرما۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، رسولان نظام، صحابہ، اہل بیت، خلفاء راشدین، تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بالخصوص مجلس میں جتنے موجودین ہیں، ہم میں سے جن کے والدین اور اہل ایمان رشتہ دار دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ بالخصوص ان کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ تیرا پیغام سنایا گیا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
اہل ایمان کو اذیت دینے سے ہم سب کی حفاظت سنت و شریعت پر عمل کی توفیق یا اللہ سبھی کے رزق میں کاروبار و برکت یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مقروضوں کو قرض سے چھٹکارا نصیب بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جنگ سر کی سرزمین پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما یہاں کے رہنے والوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و عمل کی حفاظت یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا